السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الشعراء مکی جہ۔ شعراء شاعر کی جمع ہے۔ کفار مکہ اعجاز قرآن کے سامنے لاجواب تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعری کا الزام دھرتے تھے۔ اس صورت کے آخر میں شعراء کی حقیقت کو آشکارا کیا گیا ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ اس کلام الہی کا تعلق شعراء سے نہیں ہو سکتا، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ یہ تمہیدی فقرہ اس مضمون کے ساتھ پوری مناسبت رکھتا ہے جو اس صورت میں آگے بیان ہوا ہے۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی مانگتے تھے تاکہ نشانی دیکھ کر انہیں اطمینان ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر کسی کو ایمان لانے کے لیے نشانی کی طلب ہے تو کتاب مبین کی یہ آیات موجود ہیں، مزید کسی معجزے کی ضرورت نہیں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہر واقعے کے آخر پر دہرایا ہے کہ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے، یعنی قرآن میں آنے والی ہر آیت اور ہر واقعہ ہی معجزہ ہے جو قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ہے اور جس کا جواب لانے سے پوری مخلوق عاجز ہے۔ لعلک باقی نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہے اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہوتے۔ اس سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ ان بدبختوں کے ایمان نہ لانے پر آپ اس قدر پریشان نہ ہوں۔ قرآن سے بڑا کوئی معجزہ نہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دکھلا دیا، اب بھی ایمان نہیں لاتے تو ان پر اتنا غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں۔ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، پھر اس کے سامنے ان کی گردنیں نیچی ہو جائیں۔ آسمان سے نشانی اتارنے سے مراد وہ معجزے دکھانا جن کا وہ مطالبہ کیا کرتے تھے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں جس کے آنے کے بعد ان کے لیے مانے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے کیونکہ دنیا امتحان کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو شخص بھی ایمان لائے سوچ سمجھ کر اپنے اختیار سے ایمان لائے، نہ کہ کسی کے دباؤ اور مجبوری کے تحت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ یہ حقیقت قرآن میں کئی مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی جو نئی ہو مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کی حالت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی بھلائی کے لیے کوئی نصیحت بھیجتا ہے تو وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ محدثین کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ معاملہ اس نصیحت کے ساتھ ہے جو بار بار نئی سے نئی آتی رہتی ہے۔ اگر ایک دفعہ آتی تو ان کا کیا حال ہوتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ وَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
پس بے شک وہ جھٹلا چکے، سو ان کے پاس جلد ہی اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی یہ لوگ صرف اعراض تک ہی نہیں رہے بلکہ انہوں نے تو صاف جھٹلا دیا، اور اس سے بڑھ کر ان چیزوں کا مذاق بھی اڑانے لگے جن کے آنے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، اور کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی چیزیں ہر عمدہ قسم میں سے اگائی ہیں۔ یعنی اگر وہ رسول پر اترنے والی آیات کو جھٹلائیں اور ان کا مذاق اڑائیں تو اس میں کون سا تعجب ہے؟ کیا انہوں نے اس سے پہلے آسمان، زمین اور ان دونوں میں پائی جانے والی ہر قسم کی بے شمار عمدہ ترین چیزیں نہیں دیکھیں؟ اگر انہوں نے اپنے خالق و مالک پر اور اس کی توحید پر ایمان لانا ہوتا تو یہ سب کچھ بطور دلیل کیا کم تھا؟ جب انہوں نے ان چیزوں سے عبرت نہیں حاصل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آیات سے انہیں کیا عبرت ہوگی؟ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یعنی آسمان و زمین اور ان دونوں میں پائی جانے والی بے شمار نفیس ترین چیزیں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، مگر ان کے اکثر شروع ہی سے ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب یقیناً وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب تیرے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ ان ظالم لوگوں کے پاس جا، قوم فرعون، فرعون کی قوم کے پاس، الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اب یہاں سے عبرت کے لیے پہلی قوموں کے چند واقعات بیان فرمائے ہیں جن سے مقصود یہ ہے کہ آیات الہی کو جھٹلانے اور ان کا مذاق اڑانے کا انجام ہلاکت ہے۔ اہل ایمان کو تسلی دلانا بھی مقصود ہے۔ ابتدا موسیٰ علیہ السلام اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے فرمائی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بہت سی چیزوں میں مشارکت ہے، مثلاً ہجرت، جہاد، ارض مقدس کو حاصل کرنے کی آرزو وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب ملی جو قرآن کے بعد انتہائی جامع کتاب ہے، اور انہیں بہت سے معجزے ملے۔ قرآن میں ان کا اور ان کی قوم کا ذکر سب سے زیادہ کیا گیا ہے۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، اس نے کہا اے میرے رب بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میرا سینہ تنگ پڑتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، سو تو ہارون کی طرف پیغام بھیج۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اتنے بڑے کام کے لیے جاتے ہوئے مجھے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے اور میں پوری روانی سے تقریر نہیں کر سکتا۔ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، یعنی میں پوری روانی کے ساتھ تقریر نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ ہارون کو بھیج، سو تو ہارون کی طرف پیغام بھیج تاکہ ان سے مجھے تقویت اور پشت پناہی حاصل ہو، اور یوں بھی وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کا تعاون حاصل کرنے کے لیے درخواست کی تھی، نہ کہ رسالت سے سبکدوشی کے لیے یہ بات کہی تھی۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور ان کا میرے ذمے ایک گناہ ہے، بس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یعنی مجھ سے ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا ہے جو ان کے کہنے کے مطابق میرا جرم ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو اس واقعے کی تفصیل سورہ قصص میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو مختصر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو ایک اسرائیلی سے لڑتے ہوئے دیکھا تھا، تو انہوں نے ایک مکہ مار دیا جس سے اس قبطی کی موت واقع ہو گئی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا
کہ اس واقعے کی اطلاع فرعون اور اس کے لوگوں کو ہو گئی ہے اور وہ بدلہ لینے کے لیے مشورے کر رہے ہیں، تو وہ مصر سے مدین چلے گئے تھے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خوف طبی طور پر انبیاء علیہم السلام کو بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ قال کلا، فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا، فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، سو تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، نہ وہ تمہیں قتل کر سکیں گے اور نہ ہی کوئی ایذا پہنچا سکیں گے۔ تمہارے ساتھ ہارون کو معاون نبی بنانے کی درخواست قبول ہے، اس لیے تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ۔ تو ہمت بندھانے کے لیے دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، پہلی عصا اور ید بیضاء معجزے کے طور پر، اور دوسری اپنی معیت کا وعدہ۔ عام معیت تو کائنات کی ہر چیز کو حاصل ہے، یہاں معیت سے مراد معیت خاصہ ہے۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو بلا شبہ ہم رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دو ہدف دے کر بھیجا گیا تھا، ایک فرعون کے سامنے توحید کی دعوت اور دوسرا بنی اسرائیل کو آزادی دلانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے سامنے جا کر گفتگو کی ابتدا اس بات سے کرنے کا حکم دیا کہ رب العالمین کے رسول ہیں ہم، یعنی پیغام پہنچانے والے ہیں، تو ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہماری بات نہیں ہوگی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا، رب العالمین کا پیغام اور اس کا فرمان ہے جو ہم تمہیں پہنچا رہے ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو فرعون کی طرف توحید و رسالت کے ساتھ یہ پیغام دے کر بھیجا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دے اور انہیں ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد کی سرزمین میں جانے دے۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، اس نے کہا کیا ہم نے تجھے اپنے اندر اس حال میں نہیں پالا کہ تو بچہ تھا اور تو ہم میں اپنی عمر کے کئی سال رہا۔ اب یہاں لمبی بات سننے والے کی سمجھ پر چھوڑ کر حذف کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی ہیبت عطا فرمائی کہ وہ دونوں کسی فوج یا اسلحے کے بغیر ہی فرعون کے دربار میں جا پہنچے۔ اس کی فوج اور پہرے داروں میں سے کسی کو انہیں روکنے کی جرت نہیں ہوئی، اور دربار میں پہنچ کر انہوں نے فرعون کے تمام سرداروں کی موجودگی میں اسے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ اصل رسول وہی ہیں، ہارون علیہ السلام صرف معاون ہیں، اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ہی مخاطب کیا، ہارون علیہ السلام سے بات نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے اس نے ان کی دعوت پر بات کرنے سے گریز کرتے ہوئے حکمرانوں کے عام ہتھ کنڈے استعمال کیے، جن میں سے پہلا ہتھ کنڈا ان کی پرورش کا احسان جتلا کر شرمندہ کرنا تھا۔ چنانچہ کہنے لگا کہ کیا ہم نے تجھے اپنے پاس رکھ کر تیری اس وقت پرورش نہیں کی جب تو بچہ تھا اور تو اپنی عمر کے کئی برس ہم میں رہا۔ دوسرا ہتھ کنڈا انہیں مجرم ثابت کر کے سزا سے خوفزدہ کرنا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پرورش کے احسان سے شرمندہ ہو کر یا جان کے خوف سے وہ اپنی زبان بند رکھیں گے۔ چنانچہ کہنے لگا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو نے اپنا وہ کام کیا جو تو نے کیا اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، کہا میں نے اس وقت وہ کام اس حال میں کیا کہ میں خطا کاروں میں سے تھا، یعنی میں اس وقت ضلالت والوں میں سے تھا۔ لفظ ضلالت ہر جگہ گمراہی کے معنی میں نہیں ہوتا،
بلکہ عربی زبان میں لفظ ضلالت کفیت نادانی خطا اور بھول وغیرہ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قبطی کے قتل کے واقعے کو دیکھیں تو یہاں اس کا معنی نادانی خطا یا بھول ہو سکتا ہے، کیونکہ نہ تو موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تھا اسے قتل کرنے کا، اور نہ ہی ان کے وہم و گمان میں یہ بات تھی کہ ایک مکے سے ہی اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس کے احسان کا جواب دیا جس سے وہ انہیں مجرم ثابت کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جرم ثابت ہونے سے وہ قصاص کے مستحق ٹھہرتے۔ چنانچہ انہوں نے دھمکی کا جواب کسی خوف کے بغیر نہایت دلیری سے دیا کہ ہاں وہ کام میں نے کیا ہے، مگر اس وقت یہ کام جان بوجھ کر میں نے نہیں کیا، نہ ہی میرا یہ ارادہ تھا کہ اسے قتل کروں۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ ایک مکے سے ہی اس کی موت واقع ہو جائے گی، تو مجھ سے یہ کام جان بوجھ کر نہیں بلکہ خطا اور بھول سے ہوا ہے۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، پھر میں تم سے بھاگ گیا جب میں ڈرا تو میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا۔ یعنی اس وقت کی بات چھوڑو جب میں خطا کاروں میں سے تھا، حاضر وقت کی بات کرو جو یہ ہے کہ جب میں تمہارے خوف سے بھاگا تو میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا، علم بخشا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا۔ اب میں وہ موسیٰ نہیں جو خطا کاروں میں سے تھا، اب میں اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوں، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا ہوں۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور یہ کوئی احسان ہے جو تو مجھ پر جتلا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ تو یہ اس کے پہلے تان کا جواب، یعنی آج تو مجھ پر یہ احسان کیسے جتلا سکتا ہے کہ تو نے اپنے گھر میں رکھ کر میری پرورش کی، حالانکہ اس کا سبب تیرا ظلم و ستم ہی تھا۔ اگر تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان کے بیٹوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع نہ کیا ہوتا تو میں اپنے گھر میں پرورش پاتا۔ میری والدہ کو کیا ضرورت تھی کہ مجھے صندوق میں بند کر کے دریا میں بہاتی اور اس طرح میں تیرے گھر پہنچتا۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا چیز ہے۔ فرعون نے اب جب دیکھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو خوف زدہ نہیں کر سکا تو کسی صورت بھی موسیٰ علیہ السلام توحید کی دعوت سے اور بنی اسرائیل کی آزادی کے مطالبے سے باز آنے والے نہیں، تو وہ مجادلے پر اتر آیا۔ تو مناظرے کا کامیاب اسلوب یہ سمجھا جاتا ہے کہ مد مقابل کو سوالات میں الجھا دیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، کہا جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور اس کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ یاد رکھیں قبطیوں کے ہاں کئی معبودوں کی عبادت ہوتی تھی، اس لیے اس نے پوچھا کہ رب العالمین کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے۔ یعنی اگر تم کسی چیز پر یقین کرنے کی صلاحیت ہے تو اس بات پر یقین کے سوا تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں، تم تو زمین کے ایک نہایت چھوٹے سے ٹکڑے قطع مصر پر حکومت کی وجہ سے رب اعلیٰ بن رہے ہو، حالانکہ نہ تم نے مصر کو پیدا کیا نہ اہل مصر کو روزی دے رہے ہو۔ تو وہ جس نے زمین و آسمان اور وہ سب کچھ پیدا فرمایا جو ان دونوں کے درمیان ہے اور ان کی پرورش بھی کر رہا ہے، غور کرو تمہیں کس بات پر یقین آتا ہے، اپنے رب ہونے پر یا اس کے رب ہونے پر جو آسمانوں کا اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، اس نے کہا ان لوگوں سے جو اس کے ارد گرد تھے، کیا تم غور سے نہیں سنتے؟ ظاہر ہے فرعون رب اعلیٰ ہونے کا لاکھ دعویٰ کرے، آسمانوں زمین کے ایک ذرے کا خالق و پروردگار نہیں تھا اور اپنی اوقات کو خوب جانتا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کا جب جواب نہیں دے سکا
تو بات کو خلط ملط کرنے اور اپنے درباریوں کو ابھارنے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی دلیل کو بے وزن بنانے کے لیے کہنے لگا کہ کیا تم غور سے نہیں سنتے یہ شخص کتنی عجیب بات کر رہا ہے؟ کیا ایسی بات کبھی تمہارے سننے میں پہلے آئی ہے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، کہا جو تمہارا رب اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ فرعون نے درباریوں کو بھڑکایا تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی اس کتاب میں شامل کر لیا اور فرمایا رب العالمین وہ ہے جو تمہارا اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے، جو پہلے بھی موجود تھا اور آئندہ بھی موجود رہے گا۔ اگرچہ یہ بات رب السماوات والارض کے ضمن میں آ چکی تھی کہ آسمان و زمین تو فرعون کی پیدائش سے پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے، تو یہ ان کا رب کیسے بن گیا؟ موسیٰ علیہ السلام بات کو مزید قریب کر کے ان کے اور ان کے باپ دادا تک لے آئے کہ سوچو جب تمہارے باپ یا دادا موجود تھے تو رب ہونے کا یہ مدعی یعنی فرعون اس وقت کہاں تھا؟ جب تمہاری اولاد کی اولاد ہوگی تو اس وقت یہ کہاں ہوگا؟ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہا یقیناً تمہارا یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور پاگل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دلیل اتنی واضح اور زبردست تھی کہ فرعون نے اس کا جواب دینا چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر حملہ کیا اور کہنے لگا یقیناً تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے پاگل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر حکمت و دانائی اور نور فراست کے آثار ان کے دیوانہ یا پاگل ہونے کی نفی کر رہے تھے، اس لیے فرعون نے انا اور لام تاکید کے ساتھ انہیں مجنون قرار دیا کہ یقیناً یہ ضرور پاگل ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، اس نے کہا جو مشرق و مغرب کا رب ہے اور اس کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بات کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہی بتا رہے تھے اور فرعون درمیان میں اپنے سرداروں کو ابھارتا تھا کہ ان کو یقین ہی نہ آئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ دلیل پیش کی جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پیش کی تھی کہ رب العالمین وہ ہے جو مشرق و مغرب اور ان کے مابین کا رب ہے، جو ہمیشہ سے سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو ذرا سوچو کہ حقیقت میں رب کون ہے؟ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، کہا یقیناً اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور ہی قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ ہر جابر و ظالم اور باطل کے علمبردار حکمران کا وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی وہ دلیل کے میدان میں شکست کھاتا ہے تو آخری حربے کے طور پر طاقت کے استعمال کی دھمکی دیتا ہے کہ یا تو ہمارے غلط کو بھی صحیح مانو ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرعون نے بھی آخر میں صاف کہہ دیا کہ مصر میں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی کسی کا حکم چلے گا، اگر میرے سوا کسی اور معبود کی حکومت مانی تو تمہارے لیے قید خانہ تیار ہے۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، کہا کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح چیز لے آؤں؟ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنے کی بجائے کہ لأسجننک، کہ میں تجھے ضرور قید کر دوں گا، یہ کہا کہ میں تجھے قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ اس میں وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہایت خوفناک نتیجے سے ڈرا رہا تھا کہ ان لوگوں کا حال دیکھ لو جنہیں میں نے قید کر رکھا ہے، تمہیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دوں گا۔ تو یاد رکھیں کہ آخرت کا یہ منکر جواب دہی کے احساس سے عاری ہونے کی وجہ سے بڑا سنگ دل اور انسانیت اور رحم سے یکسر ناآشنا تھا۔ وہ اپنے مخالفوں سے قید خانے میں جو سلوک کرتا ہوگا، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کو پیش نظر رکھ کر اس کا تصور کرنا کچھ مشکل نہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور ہی قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا۔
اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اولو جئتک بشیء مبین، کہا کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح چیز لے آؤں؟ جب فرعون لاجواب ہو گیا اور قید خانے کی دھمکی دینے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے معجزے پیش کرنے کی پیشکش کی اور اس کے لیے نہایت نرم الفاظ اور نرم لہجہ اختیار فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی صدق کی واضح دلیل دیکھ کر ایمان لے آئے۔ قال فأت به إن كنت من الصادقین، اس نے کہا تو اسے لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے۔ فرعون کے پاس اب کوئی چارہ ہی نہیں تھا، اس لیے اس نے کہا کہ پیش کر سکتے ہو تو پیش کر کے دکھاؤ۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ واضح اسلحہ تھی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا۔ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، اس نے ان سرداروں سے کہا جو اس کے ارد گرد تھے، یقیناً یہ تو ایک بہت ماہر فن جادوگر ہے۔ ابھی خدائی کا دعوے دار تھا اور ابھی اپنے وزیروں اور درباریوں سے پوچھنے پر اتر آیا کہ بتاؤ یہ کیا ہے، اس بلا کو کیسے ٹالوں؟ تو اس نے اپنے اقتدار کا سورج غروب ہوتے دیکھ کر یہ رویہ اختیار کیا۔ تو یاد رکھیں سورہ اعراف آیت نمبر 109 اور 110 میں ہے کہ یہ بات فرعون کے سرداروں نے کہی تھی۔ تو یہاں پہ یہ ذکر ہوا ہے کہ یہ بات فرعون نے کہی، حقیقت یہ ہے کہ یہ بات فرعون نے کہی تھی تو اس کے سرداروں نے بھی وہی بات دہرائی تھی جو فرعون نے کہی۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، جو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ساتھ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشدین، انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مؤخر رکھ اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دے۔ یأتوک بکل سحار علیم، کہ وہ تیرے پاس ہر بڑا جادوگر لے آئیں جو بہت ماہر فن ہو۔ فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، تو جادوگر ایک مقرر دن کے طے شدہ وقت کے لیے جمع کر لیے گئے۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، شاید ہم ان جادوگروں کے پیروکار بن جائیں اگر وہی غالب رہیں۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون، پھر جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کیا واقعی ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا اگر ہم ہی غالب ہوئے؟ قال نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہا ہاں اور یقیناً تم اس وقت ضرور مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تم پھینکنے والے ہو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں اور انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہم یقیناً ہم ہی غالب آنے والے ہیں۔ یاد رکھیں فرعون کی تعظیم کے لیے اس کی عزت کی جادوگروں نے قسم کھائی تھی، تو اس سے جادوگروں کا مقصد فرعون کو خوش اور موسیٰ علیہ السلام کو مرعوب کرنا تھا۔ جاہلیت میں لوگ اس قسم کی قسمیں کھایا کرتے تھے لیکن اسلام میں اس سے منع کر دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، کہ خبردار اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے باپوں کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے
جسے قسم کھانی ہو وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ اس کے باوجود آج کل بعض مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کی قسم کھانے پر مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ اگر کسی اور کی قسم کھا لی جائے تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت غلط بات ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانا گناہ ہے، مخلوق کی سچی قسم کھانا اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، اس لیے اس سے باز رہنا چاہیے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ان چیزوں کو نگل رہی تھی جو وہ جھوٹ بنا رہے تھے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو جادوگر نیچے گرا دیے گئے اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے تھے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، سو یقیناً بلا شبہ یہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، سو یقیناً تم جلدی جان لوگے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور ہر صورت تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا اور یقیناً تم سب کو بری طرح سولی دوں گا۔ قَالُوا لَا ضَيْرَ، انہوں نے کہا کوئی نقصان نہیں۔ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یعنی وہ ایمان لے آئے اور پھر فرعون نے دھمکیاں دیں اور انہوں نے کہا کہ کوئی نقصان نہیں، کہ لوٹ کر تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جانا ہے، اس لیے تم ہمارے ساتھ جو بھی سلوک کرو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک ہم لالچ رکھتی ہیں کہ ہمارا رب ہمارے لیے ہماری خطائیں معاف کرے گا، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے بنے ہیں۔ یعنی دلیل واضح ہو جانے کے بعد قوم فرعون میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ جادوگر تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو رات کو لے چل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اوپر کے واقعات کے بعد بنی اسرائیل کی ہجرت کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ کے فوراً بعد ہی موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر سے نکل جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ کئی سال کی تاریخ یہاں پہ چھوڑ دی گئی ہے جس کا ذکر سورہ اعراف میں بھی ہے، سورہ یونس میں بھی ہے، سورہ مؤمن میں بھی ہے، سورہ زخرف میں بھی آئے گا۔ تو یہاں چونکہ سلسلہ کلام کی مناسبت سے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح فرعون نے واضح نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود ہٹ درمی دکھائی تھی، اس کا انجام کیا ہوا، تمہارا بھی جھٹلانے والوں ایسا ہی انجام ہو سکتا ہے۔ تو ان آیات میں ایک بہت بڑی عبرت یہ بھی ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد اسے تسلیم کر لینے میں ایک طرف جادوگر ہیں جنہوں نے ایمان لانے میں ایک لمحہ کی تاخیر نہیں کی اور ہاتھ پاؤں کاٹنے اور سولی پر چڑھانے کی دھمکیاں بھی انہیں حق سے دور نہیں کر سکیں۔ دوسری طرف فرعون اور اس کی قوم جو سالہ سال تک ان معجزوں کے علاوہ مزید نشانیاں دیکھتے رہے اور بار بار ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو آزادی دینے کا وعدہ کرتے رہے، اس کے باوجود غرق ہونے تک ایمان سے محروم رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سورہ اعراف میں ان کا ذکر ہے، فرمایا تھا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ، کہ یہ نہیں ہے مگر تیری آزمائش جس کے ساتھ تو گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت بخشتا ہے جسے چاہتا ہے۔ سورت کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے ایمان نہ لانے پر تسلی دیتے ہوئے اسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اب جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے خلاف اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ میرے
مسلم بندوں کو بنی اسرائیل ہوں یا کوئی اور ان کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ اور یاد رکھو کہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا، اس لیے اتنا فاصلہ طے کر لو کہ تعاقب کرنے والے جلدی تم تک پہنچ نہ سکیں۔ چنانچہ ایسے موقع پر معروف طریقے کے مطابق پورے مصر کے بنی اسرائیل کے لیے ایک وقت اور ایک جگہ مقرر کی گئی تھی جس پر وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جلد از جلد فرعون کی سلطنت مصر سے نکل جانے کے لیے رات کو روانہ ہو گئے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، تو فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیے۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، کہ بے شک یہ لوگ تو ایک تھوڑی سی جماعت ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بلا شبہ یہ ہمیں یقیناً غصہ دلانے والے ہیں۔ یعنی صبح ہوئی، فرعون نے اور اس کے لوگوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جا چکے ہیں تو وہ سخت غصے میں تھا اور کسی صورت انہیں جانے نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ ان سے گھروں اور کھیتوں کی محنت و مشقت کی بیگار لیتے تھے۔ اس لیے انہیں واپس لانے کے لیے فرعون نے فوجیں اکٹھی کرنے کے لیے تمام شہروں میں آدمی بھیج دیے اور کہنے لگے، مزید بے وقت بتانے کے لیے قلیلون کے ساتھ اس نے تاکید کی اور شرذمتن، چھوٹا سا گروہ، یہ بھی کہا، تو مطلب حقارت کے اظہار کے لیے بھی کہ یہ لوگ تو ایک چھوٹی سی جماعت اور تھوڑے سے لوگ ہیں، ہمیں ان کی کیا پرواہ ہے، ہم انہیں آسانی سے نیست و نابود کر سکتے ہیں اور چاہیں تو معمولی وسائل سے بھی انہیں واپس لا سکتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ وہ اپنی قوم کو اور اپنے آپ کو دلیری دینا چاہ رہا تھا، جبکہ اس سے اس کا خوف زدہ ظاہر ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اگر واقعتاً وہ اتنے تھوڑے تھے، بے وقت تھے، تو تمہیں اتنی فوجیں اکٹھی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو کہنے لگا کہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہم سے آزادی کا مطالبہ کر کے بدامنی اور شور و شر پھیلاتے رہے اور اب ہمارے پوچھے بغیر ہی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم یقیناً سب چوکنے رہنے والے ہیں۔ یعنی چھوٹا سا گروہ ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، مگر ہمیں ہر وقت ہوشیار اور چوکنا رہنا ہے اور ہر ایسے فتنے کا پہلے ہی سے سد باب کرنا ہے جو کسی وقت بھی پھیل سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس نے اپنی قوم کو ان کا پیچھا کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ کہا کہ وہ تھوڑے لوگ ہیں، چھوٹا سا گروہ ہے، ان کے تعاقب میں کوئی مشکل درپیش نہیں۔ پھر یہ ذکر کیا کہ وہ ہمارے شدید دشمن ہیں اور انہوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے، اس لیے ان کا ہر حال میں پیچھا کرنا ہے، اور آخر میں اس نے لازمی احتیاطی تدبیر کے طور پر ان کے تعاقب کو ضروری قرار دیا۔ یہ سب باتیں اس نے اپنے خوف کو چھپانے کے لیے کیں کہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر ان بے سر و سامان لوگوں سے ڈر رہا ہے۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکال دیا۔ چند ہی دنوں میں فرعون نے بنی اسرائیل کے تعاقب کے لیے ایک لشکر جرار تیار کر لیا۔ اس کے نزدیک یہ کام نہایت عقل مندی کا تھا۔ اس نے پورے ملک سے اپنی ساری قوت اکٹھی کر لی تاکہ بنی اسرائیل کو زبردستی دوبارہ اپنی غلامی میں واپس لے آئے یا انہیں دنیا سے ہی مٹا دے، مگر اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب ہے۔ اس نے فرعون کی چال اسی پر پلٹ دی۔ اس کی سلطنت کے بڑے بڑے ستون پورے ملک سے اکٹھے ہو گئے، تمام فوجیں بھی یکجا ہو گئیں اور ایک ہی وقت میں سمندر میں غرق کر دی گئیں۔ اگر وہ بنی اسرائیل کے لیے فوجیں جمع نہ کرتا تو زیادہ سے زیادہ ایک قوم اس کے ہاتھ سے نکل جاتی، مگر اس کی سلطنت اور عیش و عشرت کے اسباب باقی رہتے۔ اب اس کی تدبیر کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود، اس کی افواج، اس کے امراء، اس کے وزراء، جو اس کی سلطنت کا خلاصہ تھے، سب سمندر میں غرق ہو گئے۔ یہ اس قادر و مختار کا کام تھا کہ ایک طرف اس نے فرعون کو، اس کی پوری قوت کو اور اس کی قوم کے سرداروں کو ان کے باغوں، چشموں، خزانوں اور عالی شان مقامات سے نکالا اور سمندر میں لا کر غرق کر دیا، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو خیریت کے ساتھ مصر سے نکال کر آزادی سے ہمکنار کر دیا۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں سے اور عمدہ جگہ سے۔ كَذَلِكَ، ایسے ہی ہوا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، اور ہم نے ان کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ مطلب یہ کہ ہم نے ان باغوں، چشموں، خزانوں اور عالی شان جگہوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ یہاں ایک سوال ہے، اس آیت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل مصر کی سرزمین کے مالک بن گئے، جبکہ بنی اسرائیل جہاد کے سے انکار کی پاداش میں 40 برس تک تو صحرا ہی میں دھکے کھاتے رہے۔ تو اس کے بعد بھی معروف یہی ہے کہ ان کی پیش قدمی شام کی طرف ہوئی۔ تاریخ میں ان کی مصر واپسی کا کہیں ذکر نہیں۔ اس سوال کا حل دو طرح سے ہے۔
ایک وہ جو بہت سے مفسرین نے اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سے باغوں، چشموں، خزانوں اور عمدہ جگہوں کا وارث بنایا، مگر مصر میں نہیں بلکہ شام میں۔ مصر کے باغوں، چشموں وغیرہ کی وارث اور قومیں بنی۔ ان مفسرین کے نزدیک سورہ دخان آیت نمبر 28 میں مذکور کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اسی طرح ہوا اور ہم نے ان کا وارث اور لوگوں کو بنا دیا، کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سرزمین نے مصر کا وارث بنی اسرائیل کے سوا اور لوگوں کو بنا دیا۔ دوسرا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصر کے باغوں، چشموں اور خزانوں وغیرہ کا مالک بالآخر بنی اسرائیل کو ہی بنا دیا، مگر ان کو نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ ہجرت کر کے وہاں سے نکلے تھے، بلکہ بنی اسرائیل ہی کی ایک اور نسل کو یہ نعمت عطا ہوئی، اور یہی مطلب اس آیت کا ہے کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ واللہ اعلم بالصواب۔ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، تو انہوں نے سورج نکلتے ان کا پیچھا کیا۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پھر جب دو جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا بے شک ہم یقیناً پکڑے جانے والے ہیں۔ مشرقین کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ لوگ سورج طلوع ہوتے ہی بنی اسرائیل کے تعاقب میں روانہ ہو گئے، اور دوسرا معنی یہ کہ وہ مشرق کی طرف رخ کیے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑے۔ تو اب جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، ایک دوسرے کو نظر آنے لگیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو یقیناً پکڑے جانے والے ہیں، مطلب ان کے شدید خوف کا اظہار ہو رہا ہے کہ اب کہنے لگے کہ اب ہم ہر صورت پکڑے جائیں گے اور یہ لوگ ہمیں مار دیں گے یا پھر غلام بنا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ قال کلا، کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مار۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، بس وہ پھٹ گیا تو ہر ٹکڑا بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مار، تو بس وہ سمندر پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور وہیں ہم دوسروں کو قریب لے آئے۔ فَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو بچا لیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص تصرف تھا کہ فرعون اور اس کی قوم سمندر میں داخل ہو گئی، ورنہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ فرعون جیسا مادہ پرست ایسے خوفناک منظر کو دیکھتے ہوئے سمندر میں کیسے داخل ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو اپنی طرف منسوب کر کے جمع متکلم کے صیغے کے ساتھ فرمایا کہ اس موقع پر ہم انہیں قریب لے آئے، ورنہ وہ کہاں قریب آنے والے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، یعنی فرعون اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے اور وہ ایمان لانے والے بھی نہیں۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ اتنے عظیم الشان معجزے دیکھ کر بھی ان کے اکثر ایمان نہیں لائے، تو آپ اپنی قوم کے اکثر لوگوں کے ایمان نہ لانے پر اتنے غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب یقیناً وہی سب پر غالب بے حد رحم والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور ان پر ابراہیم کی خبر پڑھ۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو۔ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے کہا ہم عظیم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بس انہی کے مجاور بنے رہتے ہیں۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت غم کا ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے ایمان نہ لانے پر کتنی فکر تھی، کتنے غمگین تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا بیان فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو۔ پھر اس کے بعد اب خلیل اللہ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا تاکہ آپ کے سامنے وہ شخصیت بھی رہے جس کا غم بھی بے انتہا تھا، کیونکہ وہ اپنے باپ اور اپنی قوم کو آگ میں جاتے ہوئے دیکھتے تھے مگر بچا نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ دلیل کے ساتھ انہیں لاجواب، بالکل لاجواب کر دیا، مگر پھر بھی انہوں نے نہیں مانا بلکہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید پر ہی جمے رہے۔ تو فرمایا کہ
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور ان یعنی مشرکین مکہ کے سامنے ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سوال کیا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو۔ یہ پوچھنے کے لیے نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتی ہیں، بلکہ بت پرستی پر غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے تھا، کیونکہ اپنا موقف بیان کرتے ہوئے اس کی کمزوریاں انسان کے سامنے کہیں زیادہ آتی ہیں جب کوئی دوسرا بیان کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی یہ کام کیا کرتے تھے، ہم انہی کی عبادت کرتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کہا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو، او ينفعونكم او يضرون، یا تمہیں فائدہ دیتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کہ وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، کہا تو کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے، انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، سو بلا شبہ وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ یعنی کہنے لگے کہ یہ چیزیں تو نہ تمہیں نفع دیتی ہیں نہ نقصان دیتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کسی بھی ذات کی عبادت کے لیے اس میں پائی جانے والی 3 صفات کا ذکر کر کے فرمایا کہ کیا یہ تینوں صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ جب تم انہیں پکارتے ہو یہ تمہاری پکار سنتے ہیں، جب تمہیں نفع کی ضرورت ہوتی ہے تمہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں، اگر نہیں تو پھر تم ان کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یعنی تم اور تمہارے قدیم ترین آباء و اجداد جن چیزوں کی عبادت کرتے رہے ہیں وہ سب چیزیں میری دشمن ہیں، ہاں اگر ان میں سے کوئی رب العالمین کی عبادت کرتا رہا ہے تو صرف رب العالمین ہی میرا دوست ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ واذا مرضت فهو یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہ جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ وہ جزا کے دن مجھے میری خطا بخش دے گا۔ ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی صفات بیان کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چند دعائیں کی۔ دعا کا ادب بھی ملحوظ رکھا گیا ہے، دعا کا سلیقہ بھی سکھایا گیا ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف جس قدر ہو سکے وہ کرنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ میں بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ پھر انہوں نے کیا دعا کی کہ اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا، یعنی دنیا میں بھی صالح دوستوں اور ساتھیوں کی رفاقت عطا فرماؤ اور آخرت میں بھی انہی سے ملا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ مجھے مسلم حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری وقت دعا کی تھی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے سب سے بلند رفیقوں میں شامل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا 3 دفعہ کی تھی۔ وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور پیچھے آنے والوں میں میری سچی ناموری رکھ۔ تو لسانہ سے مراد تعریف ہے کیونکہ وہ زبان سے ہوتی ہے، تو لسانہ صدق سے مراد اچھی تعریف اور نیک شہرت ہے، یعنی قیامت تک آنے والی نسلوں میں مجھے سچی ناموری عطا فرما کہ وہ اچھے الفاظ سے میرا ذکر کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اور ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ مسلمان تو نماز میں بھی کما صلیت علی ابراہیم اور کما بارکت علی ابراہیم کہتے ہیں۔ امام مالک نے اس آیت سے استدلال فرمایا ہے کہ آدمی کی اس خواہش میں کوئی حرج نہیں کہ اس کی نیک شہرت ہو۔ بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ اس کا فائدہ آخرت میں بھی یہ ہے کہ ممکن ہے کہ نیک اعمال میں اس کی شہرت سن کر کوئی شخص وہ عمل کرنے لگے
جس کا اجر اسے بھی ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعدہ کتب لہ مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورہم شیء۔ جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرے پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے تو اس کے لیے ان لوگوں جیسا اجر لکھا جائے گا جو اس پر عمل کریں گے، اور ان کے اجروں میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ بعض مفسرین نے اس سے یہ بھی مراد لیا ہے کہ آخر زمانے میں میری نسل سے نبی ہو، جیسا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول بھیج، مگر اس دعا کے الفاظ سے یہ مفہوم نہیں نکلتا۔ وَاجْعَلْنِی مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیم، اور مجھے نعمت کی جنت کے وارثوں میں سے بنا۔ وَاغْفِرْ لِأَبِی إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّینَ، اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے رخصت ہوتے وقت استغفار کی دعا کا وعدہ کیا تھا۔ سورہ مریم 47 آیت میں ہم نے پڑھا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہ دعا فرمائی، زندگی میں دعا کا حاصل یہ ہے کہ اسے توبہ کی توفیق بخش دے تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اور وفات کے بعد ہو تو اس کے شرک اور دوسرے گناہوں کو معاف کرنے کی دعا ہے۔ لیکن بعد میں جب انہیں معلوم ہوا کہ ایک مشرک اور دشمن حق کے لیے دعائے مغفرت کرنا صحیح نہیں، تو انہوں نے اس دعا سے رجوع کر لیا تھا۔ سورہ توبہ میں ذکر ہے، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، پھر جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ وَلَا تُخْزِنِی یَوْمَ یُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کر جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے میرا مواخذہ کر کے یا میرے والد کو عذاب دے کر، اے اللہ مجھے رسوا نہ کر کہ لوگ اسے جہنم میں جلتا ہوا دیکھ کر کہیں گے کہ یہ ابراہیم کا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ والی دعا بھی قبول فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ابراہیم اپنے باپ کو اس حال میں ملیں گے کہ اس کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے کہیں گے کہ میں نے تجھے کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی مت کر؟ ان کا باپ کہے گا تو آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے اس دن رسوا نہیں کرے گا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، تو میرے بدنصیب باپ سے بڑھ کر ذلت کیا ہوگی میرے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یقیناً میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر کہا جائے گا، ابراہیم تیرے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ وہ دیکھیں گے تو اچانک گندگی میں لت پت ایک بجو ہوگا، پھر اس بجو کو اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ مشرک پر جنت حرام کرنے کا قانون بھی قائم رکھیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کو رسوا ہونے سے بھی بچا لیں گے۔ رسوائی تو تب ہوگی کہ لوگ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ جل رہا ہے، ایک بجو آگ میں جل رہا ہے، تو کسی کو کیا خبر کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے۔ ان آدمی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی مال نہیں بچا سکے گا، خواہ زمین بھر کے سونا بھی دے دے، اور صرف بیٹے ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام لوگ بطور فدیہ پیش کیے جائیں تو بھی وہ وہاں کام نہیں آئیں گے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا۔ تو سلامتی والے دل سے مراد ایسا دل ہے جو کفر و شرک سے پاک ہو۔ بعض نے بدعت و ضلالت اور اخلاق رذیلہ سے پاک ہونا بھی مراد لیا ہے۔ مال اور اولاد بھی کام آئیں گے تو اس کے جس کا دل کفر و شرک سے خالی ہوگا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور متقی لوگوں کے لیے جنت قریب لائی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور گمراہ لوگوں کے لیے بھڑکتی آگ ظاہر کر دی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یوم یبعثون کا مزید نقشہ بیان کیا کہ جنت متقین لوگوں کے قریب لائی جائے گی اور وہ اس کے نظارے سے لطف اندوز ہوں گے۔ اسی طرح جہنم گمراہوں کو میدان حشر ہی میں دکھائی دینے لگے گی جو ان کا ٹھکانہ بننے والی ہے، تاکہ جلد از جلد ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا ملے۔ تو وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوجتے تھے، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا اپنا بچاؤ کرتے ہیں۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر وہ اور تمام لوگ
اس میں اوندے منہ پھینک دیے جائیں گے، وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی۔ ان کے باطل معبود اوندے منہ جہنم میں ایک دوسرے کے اوپر بار بار گرائے جائیں گے، یعنی جب انہیں اوندے منہ ڈالا جائے گا تو بار بار ٹھوکریں کھاتے ہوئے الٹ پلٹ ہوتے ہوئے نیچے گرتے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کی گہرائی تک پہنچ جائیں گے۔ ان کے ساتھ ان کی عبادت کرنے والے گمراہ لوگ اور ابلیس کے تمام لشکر بھی اسی طرح گرائے جائیں گے۔ قالوا وہم فیہا یختصمون، وہ کہیں گے جبکہ وہ اس میں جھگڑ رہے ہوں گے، تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم بے شک ہم یقیناً کھلی گمراہی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے، وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر ان مجرموں نے، فما لنا من شافعین، اب نہ ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے ہیں۔ یاد رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ بولنے سے بھی منع فرمایا ہے جن سے مخلوق کی خالق کے ساتھ کسی طرح بھی برابری ظاہر ہوتی ہو۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولکن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان، کہ یہ مت کہو کہ جو اللہ نے چاہا اور فلاں نے چاہا، بلکہ یوں کہو کہ جو اللہ نے چاہا پھر فلاں نے چاہا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ما شاء اللہ وشئتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت للہ ندا، تم نے اللہ کا شریک بنا دیا، یوں کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ اکیلا چاہے، ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی دلی دوست، فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، تو کاش کہ ہمارے لیے واپس جانے کا ایک موقع ہو تو ہم مومنوں میں سے ہو جائیں، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب یقیناً وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اپنی قوم کو دعوت دینے کے ان واقعات میں بہت بڑی نشانی ہے، اس کے باوجود ان کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ ہوئے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے کہ جب خلیل اللہ کی بے حد کوشش اور محنت کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائے تو آپ ان کے یعنی کفار مکہ کے ایمان نہ لانے پر غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان قریش میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، تو آپ ان کے ایمان نہ لانے پر اتنے غمگین نہ ہوں۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ سورت کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلانے اور رسولوں کو جھٹلانے کے انجام بد کے ساتھ ہوا تھا۔ موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے ذکر کے بعد اب قوم نوح کا ذکر ہوتا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کے انجام بد کا ذکر ہے۔ اس کے بعد عاد، ثمود، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کے ذکر میں بھی یہ دونوں چیزیں نمایاں ہیں۔ اگرچہ انہوں نے صرف ایک پیغمبر یعنی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، لیکن چونکہ تمام پیغمبروں کی دعوت ایک تھی اور ایک پیغمبر کو جھٹلانا اس دعوت کو جھٹلانا ہے جو تمام پیغمبر لے کر آئے تھے، اس لیے فرمایا کہ انہوں نے تمام پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ تو یعنی اس میں خیر خواہی کی طرف اشارہ ہے جو نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کا فرد ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ تھی۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول بشری ہوتے ہیں۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، کیونکہ انسانوں کے لیے انسان ہی نمونہ بن سکتا ہے، فرشتہ یا کوئی اور نہیں، مگر اس وقت تو کفار نے انہیں بشر ہونے کی وجہ سے نبی نہیں مانا اور کئی اب بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، دو چیزیں پیش کی، پہلی یہ کہ میں امانت دار ہوں، یعنی میری ساری عمر تمہارے ساتھ تمہارے سامنے گزری ہے، تم میری امانت اور میرے صدق سے خوب واقف ہو، تمہیں میری رسالت تسلیم کرنے میں کیا چیز رکاوٹ ہے۔ وما اسألکم علیہ من اجر، دوسری چیز پیش کیا کی، اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے کہ دینداری
اور روحانیت کے دعوے داروں کا مقصود عموماً اپنی گدی جمانا، مال و زر جمع کرنا اور سرداری حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اس چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، میری مزدوری تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ فاتقوا اللہ واطیعون 2 بار آئی ہے۔ اس کے تکرار میں حکمت یہ ہے کہ پہلی آیت میں رسول امین کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اس کو جھٹلانے پر اللہ تعالیٰ سے ڈرایا ہے، اور اس آیت میں اس رسول کو جھٹلانے پر اللہ تعالیٰ سے ڈرایا ہے جو پیغام میں الہی پہنچانے میں کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا۔ بے لوث خیر خواہ کو جھٹلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، انہوں نے کہا کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ لگے ہیں جو سب سے ذلیل ہیں، سب سے کمتر، نیچ، ذلیل ہیں، جن کے پاس نہ کوئی جاہ و مال، غریب، محتاج ہیں، تیری پیروی کرنے والے وہ ہیں، ہم تجھ پہ کیوں ایمان لائیں؟ قال وما علمی بما کانوا یعملون، اس نے کہا اور مجھے کیا علم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، یعنی مجھے تو اللہ تعالیٰ کا راستہ بتانے سے غرض ہے، نہ کہ ان کے پیشوں سے وہ کمائی کے لیے جو بھی کام کریں، جو بھی پیشہ اختیار کریں، اگر وہ جائز ہے تو وہ اپنے ایماندار ہونے کی وجہ سے ان مغرور مالداروں سے افضل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر تولے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، مجھے تو ظاہری ایمان کو دیکھنا ہے، ان کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہی ان کا حساب کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اگر وہ یہ کام کریں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیے مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمے ہے اگر تم سمجھو۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ایمان والوں کو کسی صورت نکال دینے والا نہیں ہوں۔ یہ سرداروں کے اس مطالبے کا جواب ہے کہ کہتے تھے ان رذیلوں کو اپنے ہاں سے نکال دیں تو پھر ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے۔ فرمایا میں ہرگز کسی صورت ایمان والوں کو نکال دینے والا نہیں کہ انہیں دھکے دے کر نکال دوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بعینی ہی یہی صورت پیش آئی۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے سنائی گئی ہے، فرق صرف نوح علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ورنہ دونوں جماعتوں کی دعوت اور دونوں کے لیے مغرور اور متکبر سرداروں کا جواب ایک ہی ہے۔ یقیناً اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی تسلی ہے کہ یہ سب کچھ آپ ہی پر نہیں گزر رہا، اہل زمین کی طرف سب سے پہلے رسول کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ ان انا الا نذیر مبین، میں نہیں ہوں مگر ایک کھلم کھلا ڈرانے والا۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو ہر صورت سنسار کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ قال ربی ان قومی کذبون، اس نے کہا اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، انہوں نے اب دھمکی دی۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی یہ گفتگو 2-4 مواقع کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ان کی قوم کی یہ کشمکش 950 سال جاری رہی۔ جیسے جیسے نوح علیہ السلام دعوت کے کام میں آگے بڑھتے، وہ بدی میں آگے بڑھتے گئے، آخر کار تمام ظالم لوگوں کی طرح جو دلیل میں لاجواب ہو کر دھمکیوں اور تشدد پر اتر آتے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ آئندہ اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم پتھر مار مار کر تمہیں ختم کر دیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور شکایت کی کہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، بس تو میرے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، کھلا فیصلہ، اور مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان والے ہیں انہیں بچا لے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، تو ہم نے اسے اور ان کو جو اس کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں تھے بچا لیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ،
پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب یقیناً وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ کذبت عاد المرسلین، عاد نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد چاروں انبیاء کے قصوں میں خاص طور پر تقوی اور اطاعت کے حکم اور تبلیغ رسالت پر کسی قسم کے بدلے کی نفی سے ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء کو بھیجنے کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی توحید اور اس کے رسولوں کی اطاعت کا حکم دینا ہے، اور یہ کہ انبیاء دنیاوی طمع سے پاک ہوتے ہیں۔ اس قصے کی اور نوح علیہ السلام کے قصے کی ابتدائی آیات ایک جیسی ہیں، تو اس لیے ان کی تفسیر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بناتے ہو، اس حال میں کہ لا حاصل کام کرتے ہو۔ وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے، یعنی بے فائدہ چیزیں بناتے ہو۔ تو حود علیہ السلام نے پہلے اپنی قوم کو تمام انبیاء کی لائی ہوئی بنیادی تعلیم یعنی اللہ پر ایمان، اس کے تقوی اور اطاعت کی دعوت دی۔ اس کے بعد ان کے چند کاموں پر انکار کا اظہار فرمایا۔ پہلا یہ کہ تم ہر اونچی اور نمایاں جگہ جہاں تمہارے فخر و غرور، تمہاری شان و شوکت اور دولت و قوت کا اظہار ہو سکے، کوئی نہ کوئی یادگار بنا دیتے ہو جس کا دنیا یا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ حود علیہ السلام کا مقصد نمود و نمائش کے اس رجحان سے ہٹانا ہے جس کی وجہ سے ایسے عبث کام کیے جاتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ ہم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں۔ بے دریغ مال خرچ کرتے ہوئے کوئی اپنی یادگار کے طور پر شاندار مقبرہ تعمیر کرا دیتا ہے، کوئی بلند و بالا مینار کھڑا کر دیتا ہے، تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے، یعنی ایسا کام تمہیں لگتا ہے کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ فَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم پکڑتے ہو تو بہت بے رحم ہو کر پکڑتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ یہ ان کا تیسرا کام ہے جس پر حود علیہ السلام نے انکار فرمایا کہ تم ایسے سنگ دل اور انسانیت سے عاری ہو کہ کمزوروں کے لیے تمہارے دل میں کوئی رحم ہی نہیں۔ تو جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو بہت سختی سے پکڑتے ہو، بہت بے رحم ہو کر پکڑتے ہو۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ دعوت کا خلاصہ تو جو تقریر کے شروع میں بیان فرمایا، تاکید کے لیے اسے پھر بیان فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس اکیلے کی عبادت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی جنہیں تم جانتے ہو۔ امدکم بانعام وبنین، اس نے چوپاؤں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی۔ وجنات وعیون، اور باغوں اور چشموں کے ساتھ۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ نصیحت کرتے ہوئے حود علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر تیسری بار پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو پھر نصیحت کی ابتدا ڈرانے سے کی، کیونکہ خوف ہی انسان کو غلط راستے سے پلٹنے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، انہوں نے کہا ہم پر برابر ہے کہ تو ہمیں نصیحت کرے یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی عادت۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم قطعاً عذاب دیے جانے والے نہیں۔ تو یعنی یہ بت پرستی، یادگاریں اور عالی شان عمارتیں بنانا، اپنے مخالفین کے ساتھ ایسا سلوک کرنا، کہنے لگے ہمارا شیوا ہی نہیں بلکہ ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، ان کا بھی دین یہی تھا، ان کا رجحان بھی اسی طرف تھا، تو ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ تو آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نصیحت کی باتیں جو تم ہمیں کر رہے ہو یہ کوئی نئی نہیں ہے،
بلکہ اس سے پہلے بھی لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، تو نہ ہمیں کچھ ہوگا، نہ ہم پر ان کا کوئی اثر ہے اور نہ ہی ہمیں عذاب ہوگا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو پانی کے ذریعے سے عذاب دیا، اور جن لوگوں کو اپنی طاقت و قوت کا بہت زعم تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہوا کے ذریعے سے عذاب دیا جو پانی سے کہیں بڑھ کر قوت و طاقت رکھتی ہے۔ یہ عذاب آندھی کی صورت میں تھا جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ان پر چلی، اور اس نے ان کی ہر چیز کو تباہ کر ڈالا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ تیرا رب یقیناً وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ یعنی ظالموں پر عذاب اللہ تعالیٰ کی عزت اور غلبے کا اظہار ہے، اور ایمان والوں کی نجات اس کی رحمت کا اظہار ہے۔ کذبت ثمود المرسلین، ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ ثمود اور صالح علیہم السلام کا قصہ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ حجر اور سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے۔ تو صالح علیہ السلام کی قوم بھی ان کی امانت و دیانت اور غیر معمولی قابلیت کو مانتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے باقی انبیاء کی طرح یہی کہا کہ میں کسی اجرت کا تم سے سوال نہیں کرتا، میری اجرت تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم ان چیزوں میں جو یہاں ہیں بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جنات وعیون، باغوں اور چشموں میں، وزروع ونخل طلعها ہضیم، اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہیں۔ وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور تم پہاڑوں سے تراش کر گھر بناتے ہو اس حال میں کہ خوب ماہر ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ قوم عاد کی طرح یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کنارہ کش ہو چکے تھے، بتوں کے پجاری تھے، قیامت کے منکر تھے، تو جس کے نتیجے میں ان کی ساری تگ و دو دنیا کی آسائشوں کے حصول اور عیش پرستی تک محدود تھی۔ آخرت کی فکر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے یکسر عاری تھے۔ ان کے بدترین اور مفسد لوگ ان کے سردار اور رہنما بنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے ان آیات کے مطابق انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے کی تلقین فرمائی، اور بتایا کہ میں کسی بھی قسم کی مالی منفعت کا طلبگار نہیں ہوں۔ اس کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ قوم ثمود کی آبادی حجر کے علاقے میں تھی، جو مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان واقع ہے، اور آج کل بھی اسے مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ تبوک کو جاتے ہوئے وہاں سے گزرے تھے، یعنی دنیا کے اندر اپنے علاقے میں جو تم امن سے رہ رہے ہو، کسی دشمن کا خوف نہیں، ضرورت کی ہر چیز تمہیں میسر ہے، راحت و آرام کے تمام اسباب بھی، تو کیا تمہیں ان باغوں، چشموں، کھیتوں کے نرم و نازک پوشوں والے درختوں اور پہاڑوں کو تراش کر نہایت مہارت کے ساتھ بنائی پائیدار اور خوبصورت عمارتوں میں ہمیشہ رہنے دیا جائے گا؟ جبکہ یہ طے شدہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر حال میں تمہیں مالک کے سامنے پیش ہو کر جواب دہ ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے بڑھنے والوں کا کہا نہ مانو، یعنی ان لوگوں کا کہنا مت مانو جو اخلاق و تہذیب کی ساری حدیں پھلانگ کر بے مہار بن گئے ہیں۔ تو مراد ان کے سردار اور امراء ہیں جو کفر و شرک
کہ داعی اور حق کی مخالفت میں پیش تھے۔ الذین یفسدون فی الارض، وہ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا تو انہی لوگوں میں سے ہے جن پر زبردستی جادو کیا گیا ہے۔ مطلب انہوں نے جب وہ صالح علیہ السلام کی دعوت پر کوئی اعتراض نہ کر سکے تو عامت الناس کو بیوقوف بنانے کے لیے کہنے لگے زبردست جادو کی وجہ سے تیری عقل ہی ماری گئی ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا، تو نہیں ہے مگر ہمارے جیسا ایک آدمی۔ فأتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، بس کوئی نشانی لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، اس نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے اور تمہارے لیے ایک مقرر دن کی باری ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ما انت الا بشر مثلنا، اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ تو ہمارے جیسا بشر ہے، بشر رسول نہیں ہو سکتا، جیسا کہ تمام پیغمبروں کی امتیوں نے بشر ہونے کی وجہ سے ان کی رسالت کا انکار کیا۔ دوسرا مطلب یہ کہ تو ہمارے جیسا ایک بشر ہے، پھر تجھ میں کیا خصوصیت ہے کہ ہمیں چھوڑ کر تجھے رسالت عطا ہوئی ہے۔ تو اب انہوں نے معجزہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور معجزہ اونٹنی دی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عام قسم کی اونٹنی نہیں تھی، بلکہ اس کی پیدائش اور ظاہر ہونے میں ضرور کوئی ایسی بات تھی جس کی بنا پر اسے معجزہ قرار دیا گیا ہے۔ باقی یاد رکھیں ابن حبان نے صحیح سند کے ساتھ ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ صالح علیہ السلام نے انہیں فرمایا نکلو، تو وہ ایک چٹان کی طرف نکلے۔ وہ چٹان اس طرح لرزی جس طرح حاملہ اونٹنی کو درد ہوتا ہے، پھر وہ پھٹی اور اس کے درمیان سے اونٹنی نکلی۔ تو صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے عظیم نشانی، بس اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں ایک قریب عذاب پکڑ لے گا۔ اگرچہ اس روایت کی سند صحیح ہے مگر یہ صحابی کا قول ہے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور اسے کسی برائی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، بس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں پھر پشیمان ہو گئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اب کاٹنے والا صرف ایک شخص تھا تو قوم کا بڑا بدبخت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں اس کا ذکر فرمایا ہے اذ انبعث اشقاہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے یہ کام پوری قوم کے مشورے پر کیا تھا اور ان کی فرمائش پر کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سبھی کو مجرم قرار دیا۔ تو اللہ فرماتی ہیں سورہ ہود میں ہے کہ اونٹنی کو قتل کرنے پر صالح علیہ السلام نے انہیں 3 دن کی مہلت دی تھی، چنانچہ حسب وعدہ عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے تو وہ ندامت کا اظہار کرنے لگے، مگر وہ وقت ندامت اور توبہ کا نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتی ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ تیرا رب یقیناً وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ لوط علیہ السلام کے حالات سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، سورہ حجر میں، سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورہ صافات، سورہ قمر میں بیان ہوئے ہیں۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اصلاً یہ عراق کے رہنے والے تھے۔ انہیں جن بستیوں کی طرف بھیجا گیا تھا ان کا صدر مقام سدوم تھا۔ اس کے رہنے والوں کو لوط کی قوم اس لیے کہا گیا کہ وہ ان میں جا کر آباد ہو گئے تھے، ممکن ہے کہ ان کی بیوی بھی انہی میں سے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا سارے جہانوں میں سے تم مردوں کے پاس آتے ہو۔
وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم، اور انہیں چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں. بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو. اب اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں. اتأتون الذکران من العالمین، ایک یہ کہ سارے جہانوں میں سے تم نے مردوں کو اس کام کے لیے چن لیا ہے کہ ان سے خواہش نفس پوری کرو، حالانکہ دنیا میں عورتیں بہت ہیں. دوسرا یہ کہ دنیا بھر میں تم ہی ایسے لوگ ہو جو شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، تم سے پہلے کسی نے یہ گندی حرکت نہیں کی. فرمایا وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم، اس آیت کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو بیویاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو. اس صورت میں ما بیانیہ ہے تو ترجمہ اسی کے مطابق کیا ہے. دوسرا مطلب یہ کہ تمہاری بیویوں میں سے جو کچھ تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو، یعنی قبول کے بجائے غیر فطری وجہ سے شہوت پوری کرتے ہو. اس صورت میں ما تبعیض کے لیے ہے، بعید نہیں کہ وہ لوگ یہ حرکت اولاد سے بچنے کے لیے کرتے ہوں. واللہ اعلم بالصواب. قالوا لئن لم تنتهِ یا لوط لتکونن من المخرجین، انہوں نے کہا اے لوط بے شک اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تو ضرور نکالے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائے گا. قال انی لعملکم من القالین، اس نے کہا بے شک میں تمہارے کام سے سخت دشمنی رکھنے والوں سے ہوں. رب نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دے جو یہ کرتے ہیں. اب ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا شیوا تھا کہ جو ان کی مرضی کے خلاف بات کرے اسے عبرتناک طریقے سے ذلیل و خوار کر کے نکال دیتے تھے. اس لیے انہوں نے پہلے نکالے جانے والوں کے انجام کا حوالہ دے کر کہا کہ ہم تمہیں بھی ان میں شامل کر دیں گے. تو پھر لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ کفار پر ان کے اعمال کا وبال اور عذاب نازل فرما دے اور ہمیں ان کے اعمال کی نحوست اور وبال سے محفوظ رکھ. فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی. الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا. وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش. فساء مطر المنذرین، بس ان لوگوں کی بارش بری تھی جنہیں ڈرایا گیا تھا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان والے نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ تیرا رب یقیناً وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے. یاد رکھیں الایکہ درختوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں. یہ جھنڈ مدین کے ارد گرد واقع تھے. شعیب علیہ السلام مدین والوں اور اصحاب الایکہ دونوں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، مگر چونکہ ان کی رہائش مدین میں تھی اس لیے ان کا نسبی تعلق بھی اہل مدین سے تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کا انتخاب بستیوں میں رہنے والوں سے کیا، اس لیے مدین کے ذکر میں شعیب علیہ السلام کو ان کا بھائی قرار دیا، جبکہ اصحاب الایکہ کے ذکر میں فرمایا اذ قال لهم شعیب، کہ جب شعیب نے ان سے کہا. اس سے معلوم ہوا کہ شعیب علیہ السلام ان کی طرف مبعوث تو تھے مگر نسب یا سسرال یا ان میں رہائش کا کوئی ایسا تعلق نہ تھا کہ انہیں ان کا بھائی کہا جاتا. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ اصحاب الایکہ اہل مدین ہی تھے. دونوں کو ماپ تول پورا کرنے کی نصیحت کی گئی تھی. انہیں اصحاب الایکہ اس لیے فرمایا کہ الایکہ ایک درخت تھا یا درختوں کا جھنڈ تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے. جب مدین شہر یا قوم کا ذکر فرمایا تو شعیب علیہ السلام کو ان کا بھائی فرمایا، لیکن جب ان کی نسبت شجر پرستی کی طرف فرمائی
تو اذ قال لهم شعیب، جب شعیب نے ان سے کہا، یعنی اخوت کا تعلق ختم کر دیا۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ماپ پورا دو اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو۔ وازنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ یعنی ماپ تول میں کمی، زمین میں فساد اور رہزنی کا ذکر آیا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو، ان کی چیزوں میں کمی بیشی نہ کرو، زمین میں فساد نہ کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ، انہوں نے کہا تو انہی لوگوں میں سے ہے جن پر زبردست جادو کیا گیا ہے۔ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور تو نہیں ہے مگر ہمارے جیسا ایک بشر، اور بے شک ہم تو تجھے جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، سو ہم پر آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ کہنے لگے کہ عذاب لے آ۔ قال ربی اعلم بما تعملون، اس نے کہا میرا رب زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الظلہ، چنانچہ انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو انہیں سائبان کے دن والے عذاب نے آ پکڑا۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، یقیناً وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ اس عذاب کی تفصیل قرآن مجید میں یا کسی صحیح حدیث میں نہیں آئی۔ ظاہر الفاظ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ ٹکڑے گرانے کے مطالبے میں ان پر بادل کا ایک سائبان بھیج دیا، جس سے ایسا عذاب برسا کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس عذاب کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، مگر خود اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ وہ کس قسم کا عذاب تھا۔ یقیناً وہ ایک عظیم دن کا عذاب تھا۔ جب وہ دن عظیم تھا تو اس میں اترنے والے عذاب کی عظمت کا انسان اندازہ خود ہی کر سکتا ہے۔ اب یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا الگ الگ قومیں تھیں، کیونکہ اصحاب الایکا پر یوم ذلہ کا عذاب آیا، جبکہ اصحاب مدین پر زلزلے اور چیخ کا عذاب آیا تھا۔ بعض مفسرین نے سائبان کے عذاب کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ اصحاب الایکا پر پہلے 7 دن تک سخت لو چلی تھی، جن سے ان کے بدن پک گئے، چشموں اور کنوؤں کا پانی سوکھ گیا۔ وہ گھبرا کر جنگل کی طرف نکلے، وہاں دھوپ کی شدت اور نیچے سے گرم زمین نے ان کے پاؤں کی کھال اتار دی۔ پھر ایک سیاہ بادل سائبان کی شکل میں نمودار ہوا، وہ سارے کے سارے خوشی کے مارے اس کے سائے میں جمع ہو گئے۔ اس وقت اچانک بادل سے آگ برسنا شروع ہوئی، جس سے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، مگر ہم مفسرین کی اس تفصیل کو نہ سچا کہتے ہیں نہ ہی جھوٹا، کیونکہ قرآن اور حدیث میں یہ بات بیان نہیں کی گئی۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے اکثر ایمان والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ تیرا رب یقیناً وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ یقیناً رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، جسے امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، تیرے دل پر تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو جائے۔ تو سورت کے شروع میں تمہیداً قرآن مجید کے ذکر سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو ثابت کرنا تھا، پھر جھٹلانے والوں کو دھمکی دی، اور اس سلسلہ میں انبیاء علیہم السلام کے 7 قصے بیان فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے عبرت حاصل کریں۔ اب پھر یہاں سے رسالت کا اثبات شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حق ہونے کے دلائل اور کفار کے شبہات کے جواب آخر صورت تک چلے گئے ہیں۔ فرمایا
کہ نازلہ بہ الروح الامین، الروح سے مراد فرشتہ ہے، الامین نہایت امانت دار، اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انبیاء تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے امین قرار دیا ہے۔ ان کی یہ صفت اور دوسری صفات سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، تیرے دل پر تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو جائے، بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ بلسان عربی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن مجید کے مفہوم اور معانی نازل نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الفاظ کا جامع پہنایا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ عربی زبان کے الفاظ کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کے ساتھ کلام کرنے کے منکر ہیں، تو یہ آیت اور دوسری بہت سی آیات ان کا رد کرتی ہیں۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس آیت میں دو مفہوم شامل ہیں، ایک یہ کہ اس قرآن میں جو احکام و تعلیمات ہیں وہ پہلے انبیاء اور رسولوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سب کتابیں اللہ تعالیٰ کی توحید، آخرت اور اس کے رسولوں پر ایمان اور ان کی اطاعت کے حکم پر مشتمل ہیں، اور سب میں شرک اور اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ کہ اس قرآن کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی ہے، کیونکہ ان میں واضح الفاظ میں اس قرآن کو لانے والے پیغمبر کی آمد کی بشارت دی گئی ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اور کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی نہ تھی کہ اسے بنی اسرائیل کی علماء جانتے تھے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اسے غیر عرب لوگوں میں سے کسی پر نازل کرتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو وہ اسے ان پر پڑھتا تو بھی وہ اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ یعنی یہ مشرکین مکہ کے جاننے کے لیے کہ قرآن واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل اور پہلی کتابوں میں مذکور ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ بات کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتی ہیں۔ مثلاً عبداللہ بن سلام، سلمان فارسی رضی اللہ عنہما، جیسا کہ ان میں سے بعض علانیہ اور بعض اپنی خصوصی مجلسوں میں ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ اگر اب یہ لوگ عربی رسول پر نازل ہونے کی وجہ سے اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، حالانکہ یہ عظیم ترین معجزہ ہے جس کی ایک صورت کی بھی مثال وہ نہیں لا سکتے، یہ کہہ کر کہ اس نے خود تصنیف کر لیا ہے، تو اگر ہم اس فصیح و بلیغ ترین عربی کلام کو کسی اجمی پر نازل کرتے جو عربی زبان کا ایک لفظ بھی نہ جانتا ہو، اور وہ اسے ان کے سامنے پڑھتا، جس سے وہ ان کے من جانب اللہ ہونے کا انکار کر ہی نہیں سکتے، پھر بھی یہ لوگ اپنے شدید عناد کی وجہ سے ایمان نہ لاتے، بلکہ اسے جادو کہہ کر یا کوئی اور بہانہ بنا کر جھٹلا دیتے۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم نے یہ بات مجرموں کے دلوں میں داخل کر دی، لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ فَیَأْتِیَہُم بَغْتَةً وَہُمْ لَا یشعرون، پس وہ ان پر اچانک آ پڑے اور وہ سوچتے بھی نہ ہوں۔ فَیَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، تو وہ کہیں کیا ہم مہلت دیے جانے والے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لانا ہی نہیں، آپ پریشان نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایمان وہ لائیں گے نہیں یہاں تک کہ عذاب علیم دیکھ لیں، جو ان پر اچانک آئے، سوچتے بھی نہ ہوں، تو پھر یہ کہیں گے کہ کیا ہم مہلت دیے جانے والے ہیں، یعنی ہم ایمان لے آئیں اور تصدیق کریں، اس وقت ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ افبعذابنا یستعجلون، تو کیا وہ ہمارا عذاب ہی جلدی مانگتے ہیں۔ افرأیت ان متعناہم سنین، پس کیا تو نے دیکھا اگر ہم انہیں کئی سال فائدہ دیں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر ان کے پاس وہ چیز آ جائے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے تھے، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو وہ فائدہ جو وہ دیے جاتے تھے ان کے کس کام آئے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ،
इल्ला लहा मुंज़िरून, और हमने कोई बस्ती तबाह नहीं की मगर उसके लिए कई डराने वाले थे। ज़िक्रा, याद दहानी के लिए। वमा कुन्ना ज़ालिमीन, और हम जालिम न थे। यानी ये जो अज़ाब जल्दी लाने का मुतालबा कर रहे हैं और फिर वो ईमान भी नहीं रखते, बहुत देर तक ज़िंदा रहने की उम्मीद रखते हैं, जल्दी तलब करती हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने जो बस्ती भी हलाक की है उसकी तरफ डराने वाले भेजे ताकि वो बस्ती वालों को नसीहत करें और याद दहानी करवाएं। फिर जब उन्होंने नसीहत कबूल नहीं की, परवाह नहीं की, तो अल्लाह ताला ने उनको हलाक कर दिया। और अल्लाह ताला का ये जुल्म नहीं था। जुल्म तो उस वक़्त होता ना जब अल्लाह ताला पहले नसीहत ना करते, ख़बरदार ना करते। वमा तनज़्ज़लत बिही शयातीन, और इसे लेकर शयातीन नहीं उतरे। वमा यंबगी लहुम वमा यस्ततीऊन, और ना ये उनके लायक है और ना वो ये कर सकते हैं। इन्नहुम अनिस्समई लमअज़ूलून, बिलाशुबा वो तो सुनने ही से अलग किए हुए हैं। यानी कि ये कुरान मजीद अल्लाह ताला का नाजिल करता है जिसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारा है। तो ये उन लोगों की तरदीद है जो कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये वही शैतान लाते हैं। हदीस में आता है कि एक दफ़ा जिब्राईल अलैहिस्सलाम की आमद रुक गई तो कुरैश की एक औरत कहने लगी कि इसके शैतान ने इसके पास आने में देर कर दी। उस पर सूरह ज़ुहा की आयत नाजिल हुई थी। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, कि कसम है धूप चढ़ने के वक़्त की और रात की जब वो छा जाए, ना तेरे रब ने तुझे छोड़ा और ना वो नाराज़ हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस कुरान को लेकर शयातीन नहीं उतरे कि ये जादू हो, कहानत हो, शेर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने शयातीन के लिए इसके नामुमकिन होने की 3 वजहें बयान फरमाई। फरमाया वमा यंबगी लहुम, पहली ये कि ये इतना पाकीज़ा कलाम है कि इसे लेकर उतरना शयातीन के लायक ही नहीं। दूसरी वमा यस्ततीऊन, कि उनके लायक हो भी तो वो इस जैसा कलाम लाने की ताकत ही नहीं रखते। तीसरा इन्नहुम अनिस्समई लमअज़ूलून, अगर बिलफ़र्ज़ वो सुन सुनाकर लाने की ताकत भी रखते हों तो कलाम इलाही में उनका दखल ही नहीं कि वो सुन लें। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो फ़रिश्तों से सुनकर आगे पहुंचा दें, मगर कुरान के नज़ूल के वक़्त उन पर फ़रिश्तों के बाहमी गुफ्तगू सुनने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। फ़ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखरा फ़तकून मिनल मुअज़्ज़बीन, सो तू अल्लाह ताला के साथ किसी और माबूद को मत पुकार वरना तू अज़ाब दिए जाने वालों में से हो जाएगा। वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, और अपने सबसे करीब रिश्तेदारों को डरा। ये डरा कि मेरी कराबत पर भरोसा ना रखना। सबसे करीब रिश्तेदारों को डराने के हुक्म से ज़ाहिर होता है कि जो इनके अलावा हैं इन्हें बिलौला डराना है। जब करीब तरीन रिश्तेदारों को डराने में उनकी नापसंदीदगी या नाराज़गी की परवाह नहीं की जाएगी तो दूसरों की नापसंदीदगी तो उसके मुकाबले में मामूली बात है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाती हैं कि जब ये आयत उतरी वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े और आवाज़ दी, ए बनी फ़हर, ए बनी अदी, कुरैश के मुख्तलिफ़ कबाइल को आवाज़ दी यहाँ तक कि वो जमा हो गए। कोई आदमी खुद ना आ सकता था तो किसी दूसरे को भेज देता ताकि देखे कि मामला क्या है। गर्ज़ अबू लहब और कुरैश सब आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें इत्तिला दूँ कि इस वादी में एक लश्कर तुम पर हमला आवर होना चाहता है तो क्या तुम मुझे सच्चा मानोगे? उन्होंने कहा, हाँ, हमने आप पर सच ही का तजर्बा किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मैं तुम्हें एक शदीद अज़ाब से पहले डराने वाला हूँ। तो अबू लहब ने कहा, तेरे लिए सारा दिन हलाकत हो, क्या तूने हमें इसीलिए जमा किया है? तो इस पर सूरह लहब नाजिल हुई थी, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनी अब्द मनाफ, अपनी जानें अल्लाह से ख़रीद लो। ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, अपनी जानें अल्लाह ताला से ख़रीद लो। ए ज़ुबैर बिन अवाम की माँ
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، اے فاطمہ بنت محمد، تم دونوں اپنی جانیں اللہ سے خرید لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا، مجھ سے میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اور اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو بھی مخاطب فرمایا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنا بازو اس کے لیے جھکا دے جو ایمان والوں میں سے تیرے پیچھے چلے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر اگر وہ تیری نافرمانی کرے تو کہہ دے کہ بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم کرتے ہو۔ تو ڈرانے کی ضرورت اس کے لیے ہے جو اعراض کرے، جو پیروی اختیار کرے تو اس کے لیے حکم اس کے برعکس ہے۔ فرمایا مومنوں میں سے جو آپ کے پیچھے چلیں، اپنے ہوں پرائے ہوں، ان کے لیے اپنا شفقت کا بازو جھکا دیں۔ تو اگر وہ تیری نافرمانی کریں، تیرے قریب ترین رشتہ دار ہوں یا کوئی اور ہوں، تو ان کے ساتھ مومنوں کے لیے نرمی والے معاملے کی بجائے ان سے الگ ہو جا اور کہہ دے کہ جس نافرمانی کا تم ارتکاب کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اس سب پر غالب نہایت رحم والے پر بھروسہ کر، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں تیرے پھرنے کو بھی، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کیا میں تمہیں بتاؤں شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، وہ ہر زبردست جھوٹے سخت گناہ گار پر اترتے ہیں۔ پہلے فرمایا تھا کہ شیاطین نہ یہ قرآن لے کر اترتے ہیں نہ ان کے لیے ممکن ہے، اب فرمایا کہ شیاطین کا قرآن لے کر آنے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا بھی محال ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہیں اور خیر کی تمام خوبیوں سے آراستہ ہیں۔ شیاطین تو ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو نہایت جھوٹے اور سخت گناہ گار ہوں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں۔ یعنی وہ شیاطین فرشتوں کی گفتگو سننے کے لیے کان لگاتے ہیں یا وہ کاہن شیاطین کی باتیں سننے کے لیے کان لگاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ آسمان پر کرتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں اس طرح سنائی دیتا ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر کی آواز ہوتی ہے۔ پھر جب وہ گھبراہٹ ان کے دلوں سے دور ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے حق فرمایا ہے اور وہ بہت بلندی والا، بہت بڑائی والا ہے۔ تو کبھی کبھی چوری سننے والا اسے سن لیتا ہے اور چوری سننے والے اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں۔ اور حدیث کے راوی سفیان نے چوری سننے والوں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو الگ الگ کر کے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر دکھایا، تو وہ شیطان بات سن لیتا ہے اور اپنے سے نیچے والے کو پہنچا دیتا ہے، پھر وہ دوسرا اپنے سے نیچے والے کو پہنچا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے جادوگر کاہن کی زبان پر ڈال دیتا ہے۔ پھر بعض اوقات شعلہ اسے نیچے پہنچانے سے پہلے آ پکڑتا ہے اور بعض اوقات وہ شعلہ پہنچنے سے پہلے ہی بات کو دوسرے تک پہنچا دیتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا دیتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کیا اس نے ہمیں فلاں دن فلاں ایسے ایسے نہیں کہا تھا؟ تو اس بات کی وجہ سے جو آسمان سے سنی تھی اس کو سچا سمجھ لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ان الملائکۃ تنزل فی العنان، فرشتے بادل میں اترتے ہیں اور اس کام کا ذکر کرتے ہیں جس کا آسمان میں فیصلہ کیا گیا ہوتا ہے۔ تو شیطان چوری سے اس کی طرف کان لگاتے ہیں اور اسے سن لیتے ہیں اور کاہنوں دلوں میں پہنچا دیتے ہیں اور وہ کاہن اس کے ساتھ اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا لیتے ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، جو شخص کسی عراف چوریاں یا گم شدہ چیزیں بتانے والے کے پاس گیا اور
اس سے کسی چیज़ کے بارے میں پوچھا تو اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا عراف کے پاس جائے اور اسے اس کی بات میں سچا سمجھے جو وہ کہے تو اس نے اس کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ ایسے ہی صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں غیب کی باتیں بتانے والوں کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کچھ بھی نہیں۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات وہ ہمیں کوئی بات بتاتی ہیں جو سچی نکلتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بات حق ہوتی ہے جسے جن اچک لیتے ہیں اور وہ اپنے دوستوں کے کان میں مرغی کے کڑکڑانے کی طرح ڈال دیتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا لیتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعر لوگ ان کے پیچھے گمراہ لوگ لگتے ہیں۔ غاوون غوا یغوی اسم فاعل کی جمع ہے۔ گمراہ لوگ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کاہن کے علاوہ شاعر ہونے کا الزام بھی لگاتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہانت کی نفی کے بعد شاعر ہونے کی نفی بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ان آیات میں شعراء کی 3 خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں جن سے صاف ظاہر ہے کہ شعراء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور شعراء اور قرآن مجید میں مشرق و مغرب کا فرق ہے۔ پہلی خصوصیت یہ کہ شعراء کے پیچھے گمراہ بھٹکے ہوئے اور اوباش قسم کے لوگ لگتے ہیں، پھر جن کے پیچھے لگنے والے گمراہ ہوں خود ان کے گمراہ ہونے میں کیا کمی ہوگی۔ عرب کے سب سے بڑے شاعر جس نے بے حیائی اور فحاشی کی اشاعت اپنے شعروں میں بیان کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو شاعروں کا محبوب موضوع عشق بازی، شراب نوشی، بازاری عورتوں یا کسی کی معصوم بہو بیٹی کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے، یا شہوت بھڑکانے والی فحش باتیں، وہ کسی کی بیجا مدح کرتے ہیں، کسی کی ناجائز مذمت، تو اس کے ساتھ ان کے ساتھی بھی اسی قبیل کے لوگ ہوتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سچے، پاک باز، شریف اور مہذب انسان تھے۔ ایسے شخص کو شاعر وہی کہہ سکتا ہے جو جھوٹ بولنے میں حیا کی ساری حدیں پار کر گیا ہو۔ اب فرمایا کہ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں۔ یہ شاعروں کی دوسری خصوصیت جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب انہیں کوئی خیال آتا ہے اسے اچھوتے انداز میں شعر کے قالب میں ڈھال دیتے ہیں۔ انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ وہ شیطانی ہے، روحانی ہے یا نفسانی ہے، اس سے خیر کے جذبات پیدا ہوں گے یا شر کے۔ وہ کسی کی بھی تعریف میں اسے اتنا بڑھا دیتے ہیں اور کبھی کسی کی مذمت بیان کر کے اسے آسمان سے زمین پر پٹک دیتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ یہ شاعروں کی تیسری خصوصیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی عین ضد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والا ہر شخص جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ دوست دشمن سب کا اتفاق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں تضاد نہیں، جبکہ شاعروں کے متعلق ہر شخص جانتا ہے کہ ان کے کہنے کی باتیں اور ہوتی ہیں اور کرنے کی اور ہوتی ہیں۔ شعر پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ شعر سے زیادہ بہادر ہیں مگر پرلے درجے کے بزدل ہوں گے۔ تو سخاوت کا مضمون ایسا باندھیں گے کہ انسان سمجھے گا کہ ان سے بڑا کوئی سخی نہیں، جبکہ واقعے میں سخت کنجوس ہوں گے۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی آدمی کا اندرون یعنی سینہ پیٹ پیپ سے بھر جائے جو اسے گلا دے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ شعر سے بھرے۔ شعر سے بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے بجائے اشعار انسان پر غالب ہوں، ورنہ اشعار یاد کرنے اور سننے سنانے میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دن عمر بن شرید کے والد سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں امیہ بن سلط کے کچھ اشعار یاد ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی ہاں یاد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سناؤ۔ کہتے ہیں میں نے ایک شعر سنایا، پھر فرمایا سناؤ۔ کہتے ہیں میں نے پھر سنایا حتیٰ کہ میں نے 100 شعر سنائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اذا خفی علیکم شیء من القرآن
فابتغوہ فی الشعر فإنہ دیوان العرب، جب تم سے قرآن کی کوئی چیز مخفی رہے، کسی لفظ کا مطلب سمجھ نہ آئے تو اسے شعر میں تلاش کرو، کیونکہ وہ عرب کا دیوان ہے، یعنی ان کے گزشتہ علوم کا مجموعہ ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت یاد کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور انتقام لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، وسیعلم الذین ظلموا، اور ان قریب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جان لیں گے، ای منقلب ینقلبون، کہ وہ لوٹنے کی کون سی جگہ لوٹ کر جائیں گے۔ اب شعراء کی مذمت کے بعد ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ قرار دیا ہے جن میں 4 اوصاف پائے جائیں۔ پہلا وصف کہ وہ مومن ہوں، دوسرا یہ کہ وہ صالح اعمال کے حامل ہوں، فاسق و فاجر بدکار نہ ہوں، تیسرا یہ کہ وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہوں، اپنی عام زندگی میں بھی اور اپنے اشعار میں بھی۔ ایسا نہ ہو کہ زبانی تسبیح و تحلیل اور اذکار پر تو بہت زور ہو، مگر اشعار میں اللہ کی یاد کے بجائے عشق اور ہوس اور فضول باتوں کا تذکرہ ہو۔ چوتھا وصف کہ وہ اپنے کلام سے ظالموں کے مقابلے میں حق کی حمایت کا کام لیتے ہوں، اور کفار و مشرکین اسلام، مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بد زبانی کریں ان کا دندانے شکن جواب دیں۔ ایسے موقع پر وہ زبان سے کام لیتے ہیں جو میدان جنگ میں مجاہد تیر و تلوار سے کام لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسلام کے شعراء کی ہمت افزائی فرمایا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احجو قریشا فإنہ اشد علیہا من رشق بالنبل، کہ قریش کی ہجو کرو کیونکہ وہ ان پر تیروں کے چھیدنے سے بھی سخت ہے۔ اور حدیث کے آخر میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ ان روح القدس لا یزال یؤجدک ما نفحت عن اللہ ورسولہ، روح القدس تیری مدد کرتا رہتا ہے جب تک تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا رہے۔ اور فرمایا کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ہجاہم حسان فشفا واشتفا، حسان رضی اللہ عنہ نے کفار کی ہجو کی اور شفا دی اور شفا پائی۔ کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی شعراء کے متعلق کیا رائے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن یجاہد بسیفہ ولسانہ والذی نفسی بیدہ لکأنما تنضحونہم بالنبل، مومن اپنی تلوار اور اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرتا ہے، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، گویا تم انہیں تیروں کے ساتھ چھیدتے ہو۔ تو ان روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ شعراء کی 2 حالتیں ہیں، ایک وہ جس کی مذمت اور ایک وہ جس کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من الشعر حکمت، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ بعض شعر حکمت سے بھرے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دارالقطنی میں حدیث ہے، الشعر بمنزلۃ الکلام حسنہ کحسن الکلام وقبیحہ کقبیح الکلام، فرمایا شعر کلام کی طرح ہے، تو اس میں سے جو اچھا ہے وہ اچھے کلام کی طرح ہے، جو اس میں سے برا ہے وہ برے کلام کی طرح ہے۔ تو فرما دیا کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، کہ ظلم کرنے والوں سے مراد کفار و مشرکین ہیں جنہوں نے ایمان قبول نہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ضد اور ہٹ درمی سے اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، کاہن اور شاعر کہہ کر جھٹلاتے رہے۔ فرمایا یہ لوگ جلد ہی مان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ ان الفاظ کے ساتھ ان کے لیے بہت سخت وعید ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین۔